السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، الحمدللہ۔ تو آج ہم شروع کر رہی ہیں ہمارے پہلے خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات، یعنی ہم ان کی سیرت دیکھیں گے اب۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تو تھی ابوبکر بن ابی قحافہ التمیمی، اور آپ کا نام تھا عبداللہ بن عثمان بن عامر بن قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں، ہمارے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اور اولین عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، تو آپ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنا تن من دھن سب لگا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی تو سب سے پہلے آپ ہی سینہ سپر ہو کر سامنے آ جاتے۔ کافروں کا پریشان کرنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک آمیزی کرنی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے میں سب سے پہلے آ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بہت پسند کیا تھا۔ بہت ساری جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دوسرے صحابہ پر ترجیح دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ اپنے مشورے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کریں۔ اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام اور منافقوں اور اہل ارتاد جو دین سے پلٹ جاتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہو جاتے ہیں، کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جور و ظلم کے نام سے واقف ہی نہیں تھے، آپ بہت رحم دل طبیعت واقع ہوئے تھے، زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور، اور اخلاق عربیہ سے آراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت اور مجالس کے حامل اور وعدے کے سچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی کو حرام کر لی تھی۔ لوگوں کے ساتھ رحم کا اور کرم کا سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کی دلداری کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساب عرب کے ماہر تھے، عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے، کمزوروں پر بڑے مہربان اور طاقتوروں کی نظر میں محبوب تھے۔ بہت ساری عادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السعادات تھے۔ جب دیات کا معاملہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا جاتا تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرتے، اور جب کسی دوسرے کے حوالے کیا جاتا تو لوگ اس کو رسوا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیع المرتب اور عالی شان رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی جاتی، نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار تاجر بھی تھے اور صاحب بصیرت انسان بھی تھے۔ آپ خواب کی تعبیر بتانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ عمدہ و اعلیٰ نسب اور خوب روئی کی وجہ سے عتیق کے نام سے موسوم ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی۔
آپ ذہین اور فتین اور صائب الرائے تھے، مطلب بہت سارے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لینے آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبرو اور حسین چہرے کے مالک تھے، مطلب خوبصورت تھے، رنگ سفید اور جسم دبلا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، چہرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روشن تھی، داڑھی مبارک ہلکی تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تردد اور بلا تعمل مسلمان ہوئے، مطلب آپ نے کوئی سوال نہیں کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنے غار ہیرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا، جب انہوں نے حضرت ابوبکر کی سے بیان کیا اور ایمان کی دعوت دی تو بلا کوئی سوال کیے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا تھا، مطلب اس وقت سب سے زیادہ جو غلاموں کو آزاد کراتے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم نے سیرت النبی میں دیکھا تھا کہ حضرت بلال کو بھی انہوں نے ہی آزاد کروایا تھا، بہت زیادہ مال دے کر آزاد کروایا تھا۔ اسی طرح بہت سارے جو اس وقت غلام تھے ان میں سے بہت سو کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے، پھر جب ان کی تکلیفیں اور اذیتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی، ابن ادغنا کی پناہ پر واپس آ گئے، لیکن پھر اس کی پناہ کو ٹھکراتے ہوئے خدائے واحد و قہار کے دین کا علم بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دفاع بھی کیا۔ اس وقت جو مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو وہ کچھ لوگ اس مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو گئے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو اس واقعے پر یقین نہیں آیا تھا کہ کوئی اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنی جلدی کیسے واپس آ سکتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام انبیاءوں سے ملاقات کی، میں نے ان کی امامت کی، میں نے جنت اور دوزخ دیکھی، تو یہ سب چیزیں ان لوگوں کا دماغ قبول نہیں کر رہا تھا، تو وہ لوگ بہت سارے جو تھے اس وقت وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بات کو مان لیا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کبھی زندگی میں ساری زندگی بچپن سے لے کے جوانی تک اور اس کے آگے کے وقت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو یہ ایمان کے پکا ہونے کی علامت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دفاع بھی کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب و صدیق تھے، دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ طاہرہ اور عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ثانی اثنین تھے، مطلب دوسرے میں جو دوسرا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کئی غزوے میں شریک رہے، مشکلات کا مقابلہ کیا اور لڑائی میں جواں مردی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شب بیدار اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے، مطلب رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع اور منکسر المزاج تھے، مطلب نرمی کے ساتھ
आजिज़ी के साथ लोगों के साथ पेश आते, दुनिया से बेरग़बत और दीन के आलिम और इस पर अमल करने वाले थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ज़ाइल व खैरात के जामे थे, मजमुआ थे वो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेकी की कोई राह नहीं छोड़ी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी नरम तबीयत वाले थे कि जल्दी आंसू निकल जाते थे, किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकते थे, किसी की परेशानी नहीं देख सकते थे, फ़ौरन उनकी आँखों से आंसू जारी हो जाते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोशन चेहरे वाले थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुत्तकी और परहेज़गार थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहन्नुम से आज़ादी और नेक लोगों के हमराह जन्नत में दाखिल होने की बशारत सुनाई थी। यानी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में शामिल थे। जब लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्त मुबारक पर बैत खिलाफत की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे छोड़कर घर में बैठ गए। लेकिन जब लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना इमाम बनाना तय कर लिया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर रवाना किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तरतीब दिया था अपनी हयात में। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस लश्कर को वापस बुला लिया गया था, और जब वापस से लश्कर रवाना करना था तो बहुत सारे सहाबा इस बात से मुत्तफ़िक नहीं थे कि हज़रत उसामा को सालार बनाकर भेजा जाए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मेरे नबी ने, मेरे रसूल ने जब इनको सालार बनाया था तो मैं भी इन्हीं को सालार बनाकर भेजूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने लश्कर रवाना किया। मुर्तद्दों और ज़कात न देने वाले सरकशों के ख़िलाफ़ क़िताल किया और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस्लामी लश्कर रवाना किए, जिसके दबदबे से बादशाहों के कदम डगमगा गए और ईवान हिल गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसमें कामयाबियाँ और फुतूहात हासिल हुईं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान जमा किया और दीन व ईमान की नश्र व इशाअत फरमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़तीब, बलीग, खलीफ़ा, मुअज़्ज़म और राफ़त व हिल्म और दीन व इल्म जैसी सिफ़ात से मुत्तसिफ़ थे। मतलब अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें उनमें रखी थी कि बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत फसीह बोलते थे, खलीफ़ा थे, और हिल्म था उनमें, बुर्दबारी थी, और इल्म और दीन सीखने की चाह थी। और उन्होंने अपने वक्त में कुरान को जमा करवाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिकुल इस्लाम थे। आप सलाम को रिवाज देने वाले और नमाज की इमामत करने में सब पर फायक और सबकत ले जाने वाले थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ों के साथ इकराम और एहतराम और छोटों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का रवैया रखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र में कमज़ोर शख्स ताकतवर था, यहाँ तक कि वो अपना हक़ वसूल कर ले, और ताकतवर आदमी कमज़ोर था जब तक कि उससे दूसरे का हक़ वसूल कर लिया जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद पैदल चलते लेकिन दूसरे सिपा सालार सवार होते। आप रज़ी अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हाथ से बकरी का दूध दोह लिया करते और मोहल्ले के बच्चों को देते और पिलाते और ख़ुद भी पीते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 शादियाँ की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत नरम दिल, रक़ीक़ुल क़ल्ब थे। दुनिया में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक थे और क़ब्र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाहिब बने। नेज़ हौज़े कौसर पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीस और पेशी के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक होंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 13 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई। खैरुल बरिया ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार मुबारक में मदफून हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिला तामुल इस्लाम को कबूल किया था। अब हम इन सारी जो बातें हमने शॉर्ट में ली थी, अब उसकी तफसीर में जाएंगे। तारीख़ुल इस्लाम के शहसवार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन कुरैश की ज़ुबानी एक बात सुनी, जिसकी वजह से कुरैश के लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
रफ़ीक व सिद्दीक मोहम्मद अनीम को तानो तशनी कर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और दो जानू होकर नरम अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश मक्का जो कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माबूदों को छोड़ दिया है और उनको बेवकूफ़ करार दिया है, क्या ये बात हक़ और दुरुस्त है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका पैगंबर हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए मबऊस फरमाया कि मैं उसके पैगाम को लोगों तक पहुँचाऊँ और मैं तुझे भी अल्लाह की तरफ हक़ के साथ दावत देता हूँ। खुदा गवाह है कि ये बात हक़ है। ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तुझे अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की तरफ दावत देता हूँ, ये कि तुम गैरुल्लाह की इबादत न करो और उसी की अताअत व फरमाबरदारी इख्तियार करो। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन मुसलमान हो गए और उन्होंने इस्लाम कबूल करने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की और ना ही ताख़ीर की। इसलिए वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न फ़ितरत और उम्दा अखलाक से वाकिफ़ थे। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों की बात को नहीं झुटलाया तो भला अल्लाह ताला की बात को कैसे झुटलाते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी उसने पसो पेश किया, मतलब बहुत सोचा और कुछ न कुछ तो गौर व फिक्र किया। लेकिन जब हज़रत अबू बकर के सामने मैंने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने बिला तरद्दुद और बिला तवक्कुफ़ इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया। चाश्त का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक ज़िक्र व तस्बीह से मुअत्तर हो रहा था। खुदा के दुश्मन अबू जहल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी, जो अपने घर से निकलकर बैतुल्लाह के इर्द गिर्द बेमकसद फिर रहा था। वो बड़े फ़ख्र व तकब्बुर के अंदाज़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और अज़राह मिज़ाह मतलब मजाक उड़ाने वाले अंदाज़ में कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई नई बात पेश आई है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आज की रात मुझे मेराज कराई गई। अबू जहल हंसा और तमस्खुर के अंदाज़ में कहने लगा, किस तरफ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मक़दस की जानिब। अबू जहल ने थोड़ी देर के लिए हंसने से तवक्कुफ़ किया, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर आवाज़ में ताज्जुब वाला लहजा बनाकर कहने लगा, रात आपको बैतुल मक़दस की सैर कराई गई और सुबह को आप हमारे पास आ भी गए। फिर मुस्कुराया और पूछने लगा, ए मोहम्मद, अगर मैं सब लोगों को जमा करूं तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात जो आपने मुझे बताई है उन सबको भी बता देंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं उनको भी बयान कर दूंगा। चुनांचा अबू जहल खुशी खुशी लोगों को जमा करने लगा और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात बताने लगा, मतलब मेराज का वाक़िया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग इजहार ताज्जुब करने लगे और इस खबर को नाकाबिल यकीन समझने लगे। उसी दौरान चंद आदमी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और उनको भी इस उम्मीद पर कि उनके रफ़ीक और दोस्त की खबर सुनाई कि उनके दरमियान जुदाई और अलहदगी हो जाएगी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये खबर सुनते ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर देंगे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह झूठा कह देंगे। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो फरमाया, अगर ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो यकीनन दुरुस्त होगी। फिर फरमाया, तुम्हारा सत्यानाश हो, मैं तो उनकी इससे भी बईदुल अक़ल बात, मतलब इससे भी दूर की भी कोई ऐसी बात हो तो मैं उसको भी कबूल करूँगा और मैं उसकी भी तस्दीक करूँगा। जब मैं सुबह और शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली वही की तस्दीक करता हूँ, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की तस्दीक व तायीद नहीं करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस की सैर कराई गई? मतलब कि जब आसमान तो इतनी दूर है, उससे जब आप वहाँ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती है, जो मैं उसकी भी तस्दीक करता हूँ। बैतुल मक़दस तो यहीं इसी ज़मीन पर है, तो फिर मैं क्यों न तस्दीक करूँ?
پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑا اور جلدی سے اس جگہ پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیت المقدس کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پس اس روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق رکھ دیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے جب کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھی کو مشرکین نے پکڑ لیا ہے۔ آپ برہنہ سر دوڑتے ہوئے بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر گرایا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو وہی شخص ہے جس نے کئی معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی بازی لگا دی، کسی کو دھکا دیا، کسی کو مارا اور پھر فرمایا، ستیہ ناس ہو، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، کیا تم مجھے جواب نہیں دو گے؟ خدا کی قسم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن جیسے شخص زمین کے ہزاروں لمحوں سے بہتر ہے۔ اس آدمی نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، مطلب کہ وہ آل فرعون میں سے تھا لیکن اس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا، مگر اس شخص نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا دین اسلام قبول کر لیا تو قریش کے چند سردار دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے آستینیں چڑھا لی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باہم مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو ان کو پکڑ کر لائے اور ان کو اپنے معبودوں کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو ان کے پاس بھیجا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ طلحہ نے بلند آواز میں کہا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ساتھ آؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم مجھے کس کی طرف دعوت دیتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کو لات اور عزیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت تک وہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو طلحہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون لات؟ طلحہ نے کہا، اللہ کی بیٹیاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر ان کی ماں کون سی ہے؟ یہ سن کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، کوئی بات زبان سے نہیں نکالی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اپنے ساتھی کی سوال کا جواب دو، یعنی جو سوال حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا وہی طلحہ نے بھی ان سے پوچھا کفاروں سے۔ تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ بھی خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ طلحہ اپنے ساتھیوں کی طرف کافی دیر تک دیکھتے رہے کہ وہ خوفناک قسم کی خاموشی میں غرق تھے اور منہمک تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے دوبارہ اس سوال کو ان کے سامنے دہرایا تو پھر وہ خاموش رہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے حضرت ابوبکر سے کہا، اٹھو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، مطلب کہ حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے۔ کتنی اچھی بات ہے نا حضرت ابوبکر کی کہ اپنے رنگ میں رنگ دیتے تھے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اس کے آگے کے حصے میں۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے اور اچھی انرجی آ رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے اور اچھے وائبز بھی آ رہے ہیں۔ تو ہم اس قصے کو اور اس سلسلے کو ہم آگے چلتا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ لوگوں کا ساتھ ہو تو پھر ہم تمام
قریب قریب ہم سارے صحابہ کرام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. میں ڈھونڈ کر لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے. بہت اچھا لگ رہا ہے. تو یہ بھی اچھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی جلدی سے ایمان قبول کر لیا بغیر کوئی سوال کیے. مطلب کہ کتنا یقین تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کتنا مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ انہوں نے سچ جانا اس بات کو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی ان سے کوئی ایسی بات سنی ہی نہیں تھی کہ جو جھوٹ ہو. اس کو کہتے ہیں پیار، دوستی، جو اللہ اپنے بندوں کے دل میں اپنی طرف سے ڈالتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو محبت کرنے لگتے ہیں. پھر معراج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے سن کر فوراً سے اس پر اپنی تصدیق کر دی کہ یہ تو صحیح ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں کبھی. اور دوسرا کہ یہ تو زمین پر ہے، بیت المقدس تو زمین پر ہے، آسمان سے وحی آتی ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں، تو اس بات کو میں کیسے جھٹلا دوں، ہے نا. ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے. اس ماحول میں، اس طریقے کے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ایمان کو تھوڑا سا ہمیں پانی ڈال کر اس کو پھر سے سرسبز و شاداب کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ دیا ہے، تو ہم اس ذریعے کو استعمال کریں گے اور ہم اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو سرسبز اور شاداب کریں گے. چلیے انشاءاللہ. آپ لوگ بالکل لائک نہیں کر رہے ہیں، بالکل لائک کریے. کمنٹس لکھیے. کمنٹس کہاں گئے ہیں بھائی؟ کمنٹس لکھیے. اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریے، جلدی جلدی کریے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، بس پریس کر دیجیے، ٹچ کر دیجیے، بس سبسکرائب ہو جائے گا. تو ملتے ہیں اس کے اگلے حصے کے ساتھ میں. آگے بہت بہت زیادہ انٹرسٹنگ واقعات ہیں، بہت زیادہ دل چھونے والے واقعات ہیں، اور آنکھوں کو نم کرنے والے واقعات بھی ہیں. تو آپ لوگ بس جڑے رہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.